اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی محترم، کل ہم نے کنسٹرکشن آرگومنٹس کے بارے میں بات سٹارٹ کی تھی، جس میں ہم نے ان کے کمپوننٹس کو دیکھا تھا۔ کمپوننٹس میں جو ہے وہ پرپز سب سے پہلی چیز تھی، دوسری چیز کلیم تھی، تیسری چیز جو ہے وہ سپورٹ یا ایویڈنس، اور اس کے بعد فیکٹس اور اوپینینز پہ بات ہوئی تھی۔ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے میرے بھائی تو فضول ترین چیزیں یہ دی ہوئی ہیں جس کا پیپر میں دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ کاپی پیسٹ کیا ہوا میٹیریل ہے اور پڑھنا بھی پڑے گا۔ میرے لیے بہت آسان تھا کہ ان چیپٹرز میں سے ایسے پہ بات کرتا، پیراگراف پہ شارٹلی بات کرتا، اور جو آپ کے پیپر میں بھی کام آنی ہے اصل۔ لیکن پھر بہت سارے اعتراض ہو جانے تھے جی کہ لیکچرز کمپلیٹ نہیں رکھے گئے، تو میں ان کو پڑھا رہا ہوں، تو ایک نظر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہیں بعد میں چل کے آپ کے کام آ جائے زندگی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو آرگومنٹس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ آرگومنٹ دیتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں اس کا مقصد دیکھنا ہے، پھر جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا لاجکس ہیں، یہ علم کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، تجربے کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے ایویڈنس، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم نے پوائنٹس رکھنے ہوتے ہیں، تو اسی ایویڈنس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو بات آتی ہے کہ جب کوئی ایویڈنس پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو اپنے ایویڈنس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ کوئی نہ کوئی حوالہ جات دیتے ہیں، جیسا کہ کل بغیر کسی سیاسی پسند ناپسند کے میں نے جسٹ سمجھانے کے لیے اگزامپل دی تھی کہ دو لوگ اگر آپس میں بحث کر رہے ہیں، آرگومنٹس دے رہے ہیں، ایک کہتا ہے پی ٹی آئی اچھی ہے، دوسرا کہتا ہے نون لیگ اچھی ہے، تو ہر کوئی اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، تو اپنے پوائنٹ آف، اگر ایک چیز مہنگائی کے اوپر ہی بات چل نکلتی ہے تو دونوں اپنے اپنے پوائنٹس رکھیں گے، تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے حوالہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، جو حوالہ دیا جاتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ریفرنسز اور سٹیشنز، ٹھیک ہے جی۔ تو ریفرنسز اور سٹیشنز ان کا مطلب ہوتا ہے جی حوالہ، حوالہ جات، ٹھیک ہے جی۔ ہم کوئی بھی ریفرنس دیتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، لیٹ سے آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں یہ فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی، تو یہ ایک ریفرنس ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں شارٹلی، اس میں سے میں آپ کو کام کی بات بھی بتا دوں گا کہ اس میں سے کون سی کام کی بات ہے۔ فار آرگومنٹیٹو پیسز رائٹرز میں paraphrase opinions or provide statics or would want to provide a direct، وہ کہتا ہے سب سے پہلی لائن کے اندر کہ بھائی جو رائٹر ہوتا ہے جب وہ آرگومنٹس کو یعنی کہ ایک لکھ رہا ہوتا ہے، جو لکھاری ہوتا ہے وہ اپنی اوپینینز کو پیراگراف کی شکل میں لکھتا ہے، یا سمپل آپ لگا لیں کہ وہ لکھتا ہے، پرووائڈ اسٹیٹکس اگر کوئی کیلکولیٹڈ ڈیٹا ہے وہ لکھتا ہے، یا کوئی بھی بات یعنی کہ کرتا ہے۔ ڈائریکٹ کوٹیشن کا مطلب ہے کہ جو بھی بات وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان آئدر کیس ریفرنگ ٹو انفارمیشن سورسز از اسینشیل، ایک یہ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ ریفرنگ ٹو انفارمیشن سورسز، حوالہ دینا، یعنی کہ جی فلاں جگہ پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اکثر انگلش ایسے لکھتے ہوئے کوٹیشن لکھتے ہیں تو اس کے نیچے اس کے رائٹر کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ فلاں رائٹر کی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کا ریفرنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد in providing arguments authentic and credible stations or sources would create a likely impact than those backed by general opinions، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی حوالہ دے رہے ہوں تو وہ حوالہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ بہت مضبوط ہونے سے کیا مراد ہے، آپ کے اپنے خیالات کی بنیاد پر نہیں مشتمل ہونا چاہیے، جو حوالہ ہونا چاہیے وہ اتھینٹک سورس اور اتھینٹک اور کریڈیبل، مطلب ایک ہی ہے کہ جی اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ ایک سچا ریفرنس ہونا چاہیے، سچا حوالہ ہونا چاہیے۔ جس طرح دیکھیں کہ لیٹ سے آپ دیتے ہیں جی کہ قائد اعظم کے 14 نکات، تو وہ ایک اتھینٹک ریفرنس ہے۔ آپ کہتے ہیں جی قرآن سے فلاں سورہ فلاں آیت، وہ اتھینٹک ریسورس ہے، ٹھیک ہے جی۔
اگر آپ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی من گھڑت سنائیں گے تو وہ ایک اتھینٹک سورس نہیں ہوگا. There are proper formats for citations are using direct or paraphrased information for academic purposes. کوئی فائدہ نہیں اس لائن کو چھوڑ دیں آپ. These formats may include APA, MLA. اس میں سے جو ہے نا میرے بھائی آپ کے کام کی چیز نہیں ہے. ویسے اس کے اندر وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس کے پراپر فارمیٹس ہیں. جب آپ نے کوئی بھی حوالہ دینا ہوتا ہے، ریفرنس دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس طریقے سے ہے. دیکھ لیتے ہیں جی کہ کس طریقے کون سا فارمیٹ ہے. سمپل وہی بات ہے کہ جیسے پیپر میں آپ ایک کوٹیشن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح نیچے جو ہے وہ آپ اس رائٹر کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یا مثال کے طور پہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ یا آپ نے لکھا تو اس کے نیچے آپ سورت نمبر، آیت نمبر وغیرہ لکھ لیتے ہیں. تو یہ مختلف اس کے فارمیٹس ہیں، اے پی اے، ایم ایل اے اور چکاگو سٹائل وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کی اگزامپل بھی دی ہوئی ہے. پلاسٹک ٹیکس ایئرز ٹو ڈیکمپوز دین ادر میٹیریلز. اب یہ کوئی اس نے ریفرنس ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے WER 2017. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے بعد سیم یہی ہے، یہ بھی ایک ریفرنس دینے کا طریقہ ہے. این اپیل، تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی آرگومنٹس دے رہے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو فالو کریں، آپ کی بات مانیں، تو آپ نے دھمکی امیز طریقے سے نہیں منوانا. آپ نے بائی وے آف اپیل، مطلب یہ ہے کہ آپ نے بائی وے آف اپیل جو ہے ایک ریکویسٹ کے مینر میں ان سے بات کرنی ہے تاکہ دوسروں پہ آپ کی بات اثر انداز ہو اور وہ اس کو ماننے کے لیے راغب ہو جائیں. Arguments persuade readers towards certain actions by way of appeals. یعنی کہ آپ نے ریکویسٹ کے انداز میں بات کرنی ہے. اپیل نہیں ہوتے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اپیلز میں بھی لاجیکل یوزنگ فیکٹس اینڈ اسٹیٹس، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ لاجک، اس کے تین چیزیں آئیں گی بھائی. اب لاجیکل ہوگا یا ایموشنل ہوگی یا ایتھیکل ہوگی. تو لاجیکل جو ہے اس کے اندر فیکٹس یعنی کہ حقائق اور اسٹیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کیلکولیشنز، ٹھیک ہے جی. ایموشنز جذبات کی بنیاد پر جب آپ نے اپنی بات منوانی ہو تو ماشاءاللہ زیادہ یا تو آپ حقائق بیان کر رہے ہوں گے یا آپ دوسرے کے جذبات کو ابھار رہے ہوں گے. یا ایتھیکل ہوتا ہے کہ مورلی طور پہ یعنی کہ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہو. یہ تین چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے جی. لاجیکل، ایموشنز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ایموشنز آف فیئر، ڈرا کے کوئی کام کروانا، لو اور ہیٹ، محبت یا نفرت سے. ایتھیکل جو ہوتا ہے ویلیوز اینڈ بلیوز یعنی کہ وہی اخلاقیات، ٹھیک ہے جی. دا اپیلز میں بی یوزڈ ایز پر دا ریڈر. وہ اپیل آپ نے کس انداز میں کرنی ہے؟ لاجیکل یعنی کہ فیکٹس بیان کر کے، یا آپ نے ایموشنز کو ابھار کے، یا آپ نے جو ہے وہ ایتھیکل وے میں کرنا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے جو آپ کے سامعین ہیں وہ کس طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سنس دا آڈینسز پریفرنسز اینڈ لیولز آف پرسویشن ویری. وہی سمپل بات ہے کہ بھائی اگلے بندے کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ تینوں میں سے کون سی چیز آپ نے لے کے چلنا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں اگزامپل. لاجیکل جو ہے ڈیورنگ دا فرسٹ ہاف آف 2016، ٹھیک ہے جی، alone North American airline vendors increase their prices by 80% costing around فلاں فلاں اتنا بنا. تو یہ ایک حقائق پہ مشتمل ہے. ظاہر سی بات ہے پاسٹ میں جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ایک حقیقت بن چکا ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا. مثال کے طور پہ 2018 میں جس کی بھی حکومت تھی، ٹھیک ہے، یا 2019 کی بات کر لیتے ہیں، پیٹرول کا فلاں ریٹ تھا، ٹھیک ہے، اور 2020 میں پیٹرول کا یہ ریٹ تھا، 2020 میں گاڑی کی یہ قیمت تھی. تو وہ ایک حقیقت بن چکی ہے کیونکہ تب قیمت تھی، ٹھیک ہے جی. ایموشنل جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے جذبات. since airlines are increasing their prices, people with economic profits are avoiding travel and book lesser flights as compared to previous years. تو یہ ایک جذبات ہے، ظاہری سی بات ہے. جس طرح آج کل تیل کی قیمتیں زیادہ ہیں تو کم لوگ شاید کم یوز کر رہے ہوں کیونکہ وہ اپنی انکم کا حساب کتاب دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک جذبات ہیں کہ ایک انسان کے پاس اتنی انکم ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے یا نہیں. ایتھیکل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایز اے knowledgeable expert with vast experience within aviation, it is to say that a surge in prices is inevitable. تو ایتھیکل یہ ہے کہ بھائی جان حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ قیمتوں میں اگر اضافہ نہیں کرتے تو جو سسٹم ہے، جو کاروبار ہے ہوائی سفر کا، وہ بیٹھ جائے گا. یعنی کہ اضافہ ناگزیر ہو چکا، اضافہ کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے جی. تو ریفرنسز میں آپ نے حوالہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی بات، آپ کی جو ایویڈنس ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے.
ٹھیک ہے. اپیل جو ہے وہ آپ 3 طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ اگلے آپ کے بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ لاجیکل ہو سکتا ہے، ایموشنل یا ایتھیکل. کاؤنٹر آرگومنٹس اینڈ ریبیوٹلس. کاؤنٹر آرگومنٹ ہے مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اب بحث کرتے ہوئے ایک پارٹی کہتی ہے جی کہ پیٹرول 80 روپے تھا، ٹھیک ہے. دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں نہیں، تب پیٹرول جو ہے نا وہ جناب 50 روپے تھا. تو اب 50 روپے والے کی بات کو نا مطلب نظر انداز کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کی بات کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دوسرا کہتا ہے ہاں یار اس پہ اچھی پالیسیز ہونی چاہیے. وہ بات کو یعنی کہ گول مٹول کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی وہ 50 والی بات کی تردید کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو اس کی ویلیو ہی ختم کر دی جاتی ہے یہ بات کہہ کے کہ پالیسی بنانی چاہیے، یہ ہے مارکیٹ میں تو یہ ریٹ تھا فلاں فلاں. تو اب یہ ہے کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے جب میں نے بات کی، ایک بھائی نے بات کی 80 روپے پر لیٹر والی، ٹھیک ہے جی، دوسرے نے بات کی 50 روپے پر لیٹر والی، اور تیسرے نے پھر بات کر دی کہ پالیسی ڈیسیجن فلاں فلاں ہونا چاہیے. اب یہ 80 والے کے جواب میں جب 50 روپے کہا گیا تو یہ کیا ہے؟ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. اور جب اس بھائی نے اس کی ویلیو کو ختم کرنے کے لیے کہا نا جی کہ یہ پالیسی میکنگ ہونی چاہیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا جناب ریبیوٹل، یعنی کہ تردید. ٹھیک ہو گیا جی. In argumentative writing, where evidence or support are provided that strengthen the claim, author frequently present potential assertions against the very claim. وہی سمپل بات اس پیراگراف کے اندر وہ کر رہا ہے، ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کی بات کر رہا ہے اور دوسرا وہ ریبیوٹل کی بات کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک ایگزامپل بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ایگزامپل میں نے اوپر بھی دی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی جب کوئی کلیم کیا جاتا ہے تو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہوتا ہے اور ریبیوٹل بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اس کو آپ نے رٹا تو مارا نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ایک سپورٹ آئی ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک پوائنٹ کلیم آیا ہے، ریڈیوسنگ پلاسٹک یوز کین ہیلپ سیو انوائرمنٹ بائی 10%. اگر پلاسٹک کا استعمال کم کیا جائے تو 10% تک پولوشن کم ہو سکتی ہے ماحول کی. تو انکریز ان پلاسٹک اوور دا ایئرز ہیز کازڈ لاس آف سی لائف بائی X%. ٹھیک ہے جی، یہ ایک پہلا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب دوسرا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہیومنز آر میجر کاز آف پولوشن، اٹ از وی ہیومنز ہو آر ناٹ ڈسپوزنگ پلاسٹک پراپرلی. ٹھیک ہے جی، وہی اس نے بات کر دی 80 روپے والی، انہوں نے بات کر دی نہیں اس طرح نہیں، اس طریقے سے ہے 50 روپے والی. تو اس کی اب یہ صاحب جو ہے نا اس کی تردید کر دیں گے. اپروپریٹ الٹرنیٹیو ٹو پلاسٹکس آر ٹو بی انکریجڈ. وہی بات ہے بھائی کہ 80 روپے 50 روپے اور یہ پالیسی میکنگ، یعنی کہ یہ اپروپریٹ الٹرنیٹیوز ہونے چاہیے کہ پلاسٹک کا صحیح طریقے سے جو ہے نا اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہیے تاکہ اس سے جان چھڑوائی جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے آپ اگلی ایگزامپلس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ کور ہو جائے گا، آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی. یہ میں نے اس لیے بہت آسان سی ایگزامپل دی ہے، وہ پیٹرول پرائس والی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد رائٹنگ پیراگراف کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سنٹینس آر گروپ آف سینٹینسز. اچھا، اس کو آگے لے کے چلنے سے پہلے پیراگراف اور ایسے میں ایک چھوٹا سا فرق. بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیراگراف اور ایسے میں فرق کیا ہے. پیراگراف کانٹینیوسلی چلے گا، ایک پیراگراف کہیں پہ اس کی بریک نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگر پیراگراف تو یہاں پہ جا کے اینڈ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ایسے جو ہے یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کس کا؟ پیراگرافز کا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ پیرا یہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ چلا یہاں پہ ختم ہو گیا. دوسرا پیرا آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا، یہ یہاں پہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تیسرا پیرا میرے بھائی لیٹس سپوز آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا، یہ یہاں پہ ختم ہوا. اب یہ اس میں 3 پیراگرافز آ گئے، 1 2 3، لیکن یہ ایک ہی پیراگراف کنٹینیوسلی چل رہا ہے. اگر یہ یہاں پہ رک جاتا ہے تو پھر یہ پیراگراف کی ڈیفینیشن سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے جی. پیراگراف کنٹینیوسلی چلتا ہے، کہیں پہ اسے یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ بھائی جان یہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ پیراگرافز ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ایسے ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ پیراگرافز ہوتے ہیں. یہ ایک کامن ڈیفرنس ہے اور موسٹلی ہم غلطی کرتے ہیں اگر ہم پیراگراف لکھ رہے ہوں تو پیراگراف رائٹنگ کی بات کر لیتے ہیں جناب. سینٹینس اور گروپ آف سینٹینسز ریپریزینٹنگ ون تھاٹ اور آئیڈیا کانسٹیٹیوٹ اے پیراگراف. ٹھیک ہے جی، ظاہری سی بات ہے آپ کو لیٹ سے ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے پریئر کے بارے میں. ٹھیک ہے،
یا قرآن کے بارے میں، تو اس کے اوپر آپ جتنے بھی فقرے لکھیں گے کنٹینیوسلی، ٹھیک ہے جی. سینٹینس اور گروپ آف سینٹینسز ریپرزینٹنگ ون تھاٹ اور آئیڈیا کانسٹیٹیوٹ پیراگراف، جتنے بھی آپ فقرے لکھیں گے وہ کیا ہوں گے، ایک پیراگراف بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہی ٹاپک کے بارے میں، اب نماز کے بارے میں لیٹ سے ہے، ٹھیک ہے جی، نماز کے بارے میں اگر آپ لکھتے ہیں تو جتنے بھی فقرے لکھیں گے وہ ایک ہی آئیڈیا کے متعلق ہیں، اور ایک سے زیادہ فقرے مل کے کیا بنا دیتے ہیں جی، پیراگراف بنا دیتے ہیں. A well-written piece is series of interconnected paragraphs that together make sense about the theme. A typical paragraph includes a topic sentence supporting a developing sentences and evidence. Paragraphs are building blocks of an essay. یہ بات وہی اوپر والی آ گئی، میں اس لائن کو دوبارہ بیک جا کے سمجھاتا ہوں، پہلے یہ لائن امپورٹنٹ ہے. Paragraphs are building blocks آف این ایسے. تو وہی بات ہے جناب یہ کہ بلڈنگ بلاکس آف این ایسے، پیراگراف ایک کنٹینیوس چلے گا لیکن ایسے کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ پیراگرافس ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر جناب دیکھ لیتے ہیں ہم. اچھا جی، وہ کہتا ہے اس لائن کو دوبارہ، وہ جو ابھی میں پیچھے چھوڑ گیا، ویل ریٹن پیس از سیریز آف انٹر کنیکٹڈ پیراگرافس. ٹھیک ہے جی. جو ایک اچھا میٹیریل لکھا ہوتا ہے نا، وہ انٹر کنیکٹڈ پیراگرافس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کا ایک تعلق ہوتا ہے آپس میں. یہ نہیں ہے کہ پہلا پیراگراف کسی اور چیز کے بارے میں بتا رہا ہو، دوسرا پیراگراف کسی اور چیز کے بارے میں بتا رہا ہو. یعنی کہ مین تھیم ان کا ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی بات جو ہے وہ اس کے متعلق وہ بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر پہلا پیرا نماز کے اوپر چیزیں آپ سے کو بتا رہا ہے تو دوسرے پیرے میں بھی نماز کے متعلق ہی چیزیں ہوں گی. ٹیپیکل پیراگراف انکلوڈز اے ٹاپک سینٹینس. ٹاپک سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جو ٹیپیکل پیراگراف انکلوڈز اے ٹاپک سینٹینس، یعنی کہ اب آسان سے مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹاپک یہ ایک تھیم ہے ایموشنل انٹیلیجنس، تو ایموشنل یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے. یعنی کہ یہ فقرہ جو ہوگا یہ اس تھیم کے بارے میں ہی آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ایموشنل انٹیلیجنس مینس دا ابیلٹی ٹو مینج اینڈ کنٹرول یور ایموشنس. ٹھیک ہے جی. اگر لیٹ سے وہ ایموشنل انٹیلیجنس لکھنے کی بجائے یہ لائن لکھ کے آپ کو دے دے ایز اے ٹاپک، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ سے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں ہی لکھوانا چاہ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی بات کی ہے. Constituents of a paragraph specifically drafted for argumentative writing are discussed below. اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے. دیکھ لیتے ہیں جی کہ ٹاپک سینٹینس. ٹاپک سینٹینس کے بارے میں جیسا کہ میں نے بات کی کہ ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ آپ کو اس تھیم کے بارے میں ہی مینلی بتا رہا ہوتا ہے. تو پیراگراف سٹارٹ ود اے مین پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. مین پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی چیز کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لیٹ سے ہم نماز کے بارے میں سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہی سٹارٹ لکھنے کے اسی کے متعلق لکھیں گے نا. یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوئیں، اس طریقے سے. یعنی کہ آپ سارا میٹیریل لکھیں گے تو جو مین پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، آپ کا نماز ہوگا. دیٹ یوزلی از اے پریمبل. پریمبل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ سپیریئر، سپر. ٹھیک ہے جی. پریمبل، ہاں پریمبل کیا ہے، آپ چاہے 100 لائنز بھی لکھیں تو اس میں پریمبل کیا چیز رہے گی کہ نماز کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں. ٹو دا فالوئنگ سینٹینسز. ٹھیک ہے جی. بعد میں آپ پھر جو بھی لکھ رہے ہوں گے نماز کی اہمیت کے بارے میں، قرآن حدیث اور سب چیزوں کے ریفرنس دیتے ہوئے، تو مین آپ کا اس میں مین ٹاپک کیا رہے گا، وہ نماز ہی رہے گا. For readers, the topic sentence provides a peek into the contents of paragraph. Topic sentence جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اس یہ جو نیچے پیرا لکھا ہوا ہے، لیٹ سے اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے سی اے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے آپ نے جو ہے نا وہ ایک پیرا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب مین ٹاپک ہے سی اے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھنے والا جب اس ٹاپک میں ٹاپک سینٹینس کو دیکھے گا، یعنی کہ اس پوائنٹ کو دیکھے گا، تو اسے پتا چل جائے گا کہ اندر پیراگراف بھی اس نے اسی کے متعلق ہی لکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اگر یہ لائن اس نے ٹاپک سینٹینس ہے یہ چیز لکھی ہو تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ نیچے بھائی جان جو پیرا لکھا ہوا ہے وہ اسی کے متعلق ہی لکھا ہوا ہوگا. It usually summarizes the supporting sentence that are to follow while reading the complete text. A reader might want to scan through the topic sentences in each paragraph to understand the overall aim of the paragraph.
تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی ٹاپک پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی کے متعلقہ ہی آپ لکھتے ہیں اور اسی سے ہی جڑی ہوئی چیزیں لکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے پیراگراف میں کچھ اور ہوگا دوسرے پیراگراف میں کچھ اور ہوگا. خیر ایک سے زیادہ پیراگراف آ جائیں پھر تو وہ ایسے بن جاتا ہے. تو اگر پیراگراف کی بات کی جائے تو یہ نہیں ہے کہ پہلی 5 لائنوں میں آپ نے نماز کے بارے میں لکھا ہے اور اگلی 5 لائنوں میں سی اے کے بارے میں لکھا ہوگا تو وہ تو اچھی چیز نہیں ہے. تو جو آپ کی مین چیز ہے آپ اسی کے بارے میں کنٹینیوسلی لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹاپک سینٹینس کا آپ کو مین آئیڈیا آ گیا کہ لازمی نہیں ہے. ہاں اس کی ایک اور آسان سی اگزامپل ٹاپک سینٹینس کی آپ کو دے دوں تو ایک چیز وہ اب دیکھیں ایس سے وہ ٹیسٹ کرتا ہے تو بعض اوقات 2 چیزیں وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پرائس ہائکنگ. ٹھیک ہے جی جس کا مطلب ہے قیمتیں بڑھنا. اگر وہ پرائس ہائکنگ کی بجائے وہ دے دے کہ انفلیشن ریٹ انکریمنٹ تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ انفلیشن ریٹ انکریمنٹ میں اور پرائس ہائکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ لیٹ سے ایک مین ٹاپک ہو گیا اور یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہو گیا. یعنی کہ وہ ٹاپک کے بارے میں ہی بتا رہا ہوگا. کلیم اسٹیٹمنٹ لائک اے ٹاپک سینٹینس پریزنٹس دا کی آئیڈیا. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تو ایگزامپلس جو ہے وہ وہی ایموشنل انٹیلیجنس والی دیکھ لیتے ہیں. تو ایک کلیم سٹیٹمنٹ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بات کرنے کا جو ہے نا ایک ہلکا طریقہ ہوتا ہے ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک آسان سی ایگزامپل ہے اوئے ایک گلاس پانی کا لا کے دے. ایک یہ ہے. تو ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی جان برائے مہربانی ایک گلاس پانی کا تو دے دیں. ٹھیک ہے جی. یا ایک گلاس پانی کا پلا دیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی مہربانی یعنی کہ بات کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. مطلب دونوں سے ایک ہی ہے لیکن ایک اچھا طریقہ نہیں ہے. غصہ آئے گا اگلے کو ایک اچھا طریقہ ہے. تو ویکر کلیم جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس از ویری امپورٹنٹ. دوسرا اس سے مزید اچھا جو طریقہ ہے بات کرنے کا ایموشنل انٹیلیجنس از ون آف دا 21st century skills that can be learned for improved leadership. ٹھیک ہے جی. بات دونوں میں یہ ہے کہ ادھر اس نے کہہ دیا کہ امپورٹنٹ ہے اور ادھر اس نے بتایا کہ 21ویں صدی کی جو ہے نا یہ ضرورت ہے ایک اچھی لیڈرشپ کے لیے. تو claim statement like a topic sentence presents the key idea. بات مین ہی بتا رہا ہوگا but directs entire flow of essay rather than just the paragraph. Within argumentative essays claim statement are disputable claims. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہو سکتے ہیں. provides an outline of what is coming in the subsequent paragraphs. ٹھیک ہے جی. کہ جو بعد میں اس سے پیراگرافز ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے کہ جو نیچے پیراگرافز ہم لکھیں گے ٹھیک ہے وہ کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہوں گے. آر ناٹ ٹو ویگ ناٹ ٹو اسپیسیفک جسٹ بیلنسنگ اوپینین ڈیپٹنگ دا آتھرز ویو پوائنٹ دیٹ میں بی ڈیبیٹڈ. وہ کہتا ہے کہ نہ یہ مبہم یعنی کہ جھوٹ پہ مشتمل ہوگا نہ کسی چیز پہ اسپیسیفک ہوگا یعنی کہ خاص ہوگا. ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو ہوگا جس پہ بحث ہو سکتی ہے. یعنی کہ بہت بڑی چرل بھی نہیں چھوڑنی اور یعنی کہ ہوائی فائر جو عوام ہوا میں چھوڑ وہ بھی نہیں کام کرنا اور یہ نہیں کہنا کہ یہ 110% پہ یہ چیلنج ہے اس پہ نہیں. بیلنس پوائنٹ آف ویو پہ آئیں جس پہ جو ہے نا وہ ون ون سچویشن ہو. تو اس کی اگزامپل ہم نے دیکھ لی ہے جناب. سپورٹنگ سینٹینس وہی ہے کہ جی سپورٹنگ سینٹینس آپ کے مشاہدات تجربات علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو اس کو بھی بات کرنے کے 2 طریقے ہیں. ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی بوبی جو ہے نا جناب بوبی صاحب پروموٹ ہو گئے ہیں. ادھر وہ ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے. ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ سب ایڈیٹر تھا اور وہ اس نے پروموٹ ہوا ہے. تو اس کو آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. تو بس بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کبھی پیراگراف لکھنے کے لیے بھی آ جائے تو آپ نے اس میں یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے کنٹینیوٹی اس میں بریک نہیں کرنی. اگر آپ نے لیٹ سے یہاں کنٹینیوٹی بریک کی اور یہاں سے تو یہ ایک ایسے میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ باقی ایگزامینر کی مرضی میرے بھائی کہ وہ آپ کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے. تو انشاءاللہ ایسے کے اوپر اور جو پیراگراف ہیں ان کے اوپر میں کچھ ایسا میٹیریل دوں گا جو ان میں کامن چل جایا کرے گا. پازیٹیو ٹاپک کے لیے اور نیگیٹو ٹاپک کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایسے تیار کرنے کی ضرورت بھی انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیں 1-2 دن میں تو اس کے بعد وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.